اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ فلسفے پر اعتراضات کے جواب میں ہماری بحث چل رہی تھی۔ ایک جو اعتراض فلسفے پر کیا جاتا ہے فلسفے کے رد کے لیے، وہ اعتراض یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں بزرگان دین کی طرف، فقہا کی طرف، تو ہمیں بڑی تعداد میں ملتے ہیں بزرگان اور فقہا کہ جو فلسفے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور فقہا نے حرمت کے فتاوی بھی دیے ہیں۔ تو چونکہ فقیہ دین اسلام اور مکتب تشیع میں ایک بنیادی کردار رکھتے ہیں، فہم دین رکھتے ہیں، چونکہ ان کا کام ہی دین و اسلام کو سمجھنا ہے، تو ان کی فہم جب یہ کہہ رہی ہے کہ جو فلسفہ ہے وہ دین کے مخالف ہے، فلسفہ غلط ہے، تو پھر ہمیں ان کی بات پر اکتفا کرتے ہوئے فلسفے کے قریب نہیں جانا چاہیے، فلسفے کو غلط قرار دینا چاہیے اور ان کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر سوالیہ انداز میں بیان کیا جائے گا، مثلا ان کے پاس فتاوی بھی موجود ہیں، بعض علماء نے جو ہے وہ فلسفے کی مخالفت کی ہے، محدثین نے فلسفے کی مخالفت کی ہے، متکلمین بعض نے جو ہے وہ فلسفے کی مخالفت کی ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس قسم کی دلیل دینا، اس قسم کا مبنی اختیار کرنا یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ، حدیث ایک الگ میدان ہے، فلسفہ ایک الگ میدان ہے۔ یہ ایک عقلی و عقلائی قانون ہے کہ جو انسان جس علم کے اندر مہارت رکھے ہوئے ہے، آپ اسی کی بات پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ آپ کے سامنے موجود ہو کہ جس نے مثال کے طور پر دنیاوی علوم کے اندر مہارت حاصل کی ہو اور دینی علوم اس نے مطالعے سے حاصل کیے ہوں، اور یہ بندہ آ کر اب اظہار نظر کر رہا ہو دین کے بارے میں، تو کیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں؟ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ دین کے بارے میں اظہار نظر فرمائیں۔ اگر آپ نے دین کے بارے میں اظہار نظر کرنی ہے تو دینی علوم کے اندر آپ کو مہارت حاصل کرنا ہوگی، اور اگر آپ نے مہارت حاصل نہ کی تو آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ الٹ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارا مخاطب جو ہے وہ دینی طبقہ ہے، تو اس وجہ سے مثالیں میں بعض وہ لے رہا ہوں۔ یا مثال کے طور پہ اگر ایک انسان جو ہے وہ فلسفہ یا کسی بھی علم کے اندر مہارت حاصل کر لیتا ہے، فقہ جو ہے اس نے کچھ سال پڑھی ہو، 2 سال 3 سال 4 سال فقط پڑھی ہو، اور پھر وہ اعتراض کرنے لگ جائے فقہ کے اوپر، تو آیا ہوزہ اس کے ان اعتراضات کو قبول کرے گا؟ وہ تو اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ تم 4 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر کون سی تم نے مہارت حاصل کر لی ہے کہ جو تم اب اعتراض کر رہے ہو اس علم کے اوپر۔ اگر تمہیں اس علم کے اوپر اعتراض کرنا ہی ہے تو تمہیں مزید پڑھنے کی ضرورت ہے، مزید مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی کوئی فقہ کے اوپر اعتراض کرتا ہے اور وہ صحیح معنوں میں فقیہ نہیں ہوتا، اس نے صحیح معنوں میں مہارت حاصل نہیں کی ہوتی، تو اس کی بات پر اعتنا نہیں کی جاتی۔ تو یہی قاعدہ قانون فلسفے کے اوپر لاگو ہوتا ہے
چاہے وہ فقی کتنا ہی با عظمت کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنی فقاہت کے اندر کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، چونکہ علم فلسفہ ایک الگ علم ہے، اس کے مسائل الگ مسائل ہیں، اس کی روش الگ روش ہے، اس کے مبانی الگ مبانی ہیں، تو اس کے اندر مہارت اگر حاصل نہیں ہے تو اس اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے مرجع کو بھی حق حاصل نہیں ہوگا۔ عقل انسان کی اجازت نہیں دیتی، عقلاء اس زمانے کے جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ فلسفے کے بارے میں اظہار نظر کرے کہ فلسفہ مخالف دین ہے یا نہیں۔ حتیٰ اس فقیہ کو فتویٰ دینے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ عقلی طور پہ انسان کی عقل کہتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں فلسفہ تدریسی طور پہ پڑھا ہی نہیں ہے، آپ کے اس علمی بایوگرافی کے اندر، علمی کارنامے کے اندر فلسفہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے اظہار نظر کر رہے ہیں؟ ان کی عظمت اپنی جگہ، ان کا مقام جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن فقط کہاں تک؟ جہاں تک ان کی مہارت ہے۔ بس ایک جواب یہ ہوا کہ ہمارے جو اکثر فقہا نے فلسفے کے مخالف جو فتاویٰ دیے ہیں، ان کی آپ کبھی علمی بایوگرافی چیک کر لیں، جا کر علمی کارنامہ جا کر چیک کر لیں، تو آپ کو فنی طور پر، رسمی طور پر فلسفہ ان کی علمی زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ یعنی انہوں نے باقاعدہ جس طریقے سے فقہ و اصول کو کئی سال ایک استاد کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے حاصل کیا ہے، اس طریقے سے وہ فلسفہ نہیں پڑھے ہوئے۔ اگر کسی نے پڑھا ہے تو ان کی زندگی میں یا 6 مہینے ذکر ہیں، یا 2 سال ذکر ہیں، یا 3 سال ذکر ہیں۔ 2-3 سال کے اندر انسان چاہے جتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، وہ مہارت نہیں آتی کہ جو انسان کئی سال جو ہے ایک استاد کے ساتھ اور تحقیقات کے اندر گزار دے، ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ بس ایک جواب ہم یہ دیتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لسٹ موجود ہے کہ جس میں بعض فقہا نے یا اکثر فقہا نے فلسفے کی مذمت کی ہے، تو ہمارے پاس بھی لسٹ موجود ہے کہ جہاں پر وہ فقیہ ہیں اور فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فیلسوف بھی ہیں۔ وہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ فیلسوف بھی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک جو فقیہ معروف ہیں اور ان کو فقیہ فلاسفہ کہا جاتا ہے، وہ کون ہیں؟ محمد حسین اصفہانی، کہ جن کو آیت اللہ کمپانی بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ درجہ اول کے فقیہ بھی ہیں اور ان کی فقاہت میں آج تک کسی نے سوالیہ نشان نہیں اٹھایا، اور درجہ اول کے کیا ہیں؟ فلسفی بھی ہیں۔ تو اگر فلسفہ ضد دین ہوتا، فلسفہ اسلام کے مخالف ہوتا، تو محمد حسین کمپانی جیسی عظیم شخصیت کہ جس کی فقاہت کے سب قائل ہیں، وہ کبھی بھی فلسفے کی طرف نہ جاتے۔ یہ ایک فقیہ ہے کہ جو فلسفہ پڑھے ہیں۔ اگر ہم قدیم میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں علامہ ہلی کا نام جو ہے وہ ملتا ہے کہ علامہ ہلی فقاہت کی بھی اوج پر ہیں اور فلسفے میں بھی متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی آپ لسٹ پڑھیں کتابوں کی کہ جو انہوں نے منطق اور فلسفہ میں لکھی ہیں، ایک طویل لسٹ ہے۔ اگر فلسفہ ضد دین ہوتا تو علامہ ہلی کیوں اپنی زندگی جو ہے وہ زیادہ فلسفے کی کتابوں کو لکھنے میں صرف کرتے؟
آپ دیکھیں جو کتاب اہم ترین علم کلام میں موجود ہے کہ جو کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی لکھی ہوئی ہے تجرید الاعتقاد، اس پر شرح لکھی ہے کشف المراد کے نام سے، اس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ فلسفی بحثوں پر مشتمل ہے، اور اس کو علامہ ہلی نے توضیح دی ہے اور ثابت کیا ہے کہ میں نے فلسفہ پڑھا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض جگہ پر علامہ ہلی کو فلسفے کے بعض نتائج پر اتفاق نہیں ہے، رد کیا ہے وہاں پر۔ فلسفہ اگر کوئی نظریہ دے رہا ہے تو اس خاص مورد میں علامہ ہلی نے وہاں پر نقد لکھا ہے کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا قاعدہ الواحد کو نہیں مانتے، رد کرتے ہیں، درست ہے۔ لیکن اگر جیسا کہ میں نے پہلے درس میں انواع جو بیان کی تھی، اقسام جو بیان کی تھی مخالفت فلسفہ کے بارے میں، وہاں پہ بیان کیا تھا کہ بعض ہمارے پاس شخصیات ایسی ہیں کہ جو بعض نتائج کو قبول نہیں کرتے، لیکن مخالفین فلسفہ ان کو کس کے زمرے میں شمار کرتے ہیں کہ یہ فلسفے کے مخالف تھے۔ ان میں سے ایک ہی علامہ ہلی ہیں۔ علامہ ہلی صاحب نظر تھے، اور صاحب نظر اور ماہر بھی تھے، ان کا حق بنتا ہے کہ اگر کہیں پر بعض نتائج پر ان کا اتفاق نظر نہ ہو تو وہاں پر اس کو رد کریں، بیان کریں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہم جو دوسرے فلاسفر ہیں وہ آ کر ان کی تحقیق و بررسی کریں گے کہ آیا علامہ ہلی کا اعتراض درست ہے یا درست نہیں ہے۔ یہ تو ایک علم کے رشد کا سبب ہے، نہ کہ علم کے مخالف ہے۔ پس علامہ ہلی اگر آپ دیکھ لیں یہ فقیہ بھی درجہ اول کے ہیں اور فیلسوف بھی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر فاضل ہندی کو مد نظر رکھیں، فقیہ ترین انسان ہے یہ بھی، بہاءالدین محمد بن حسن اصفہانی کہ جن کو فاضل ہندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ صفوی دور کے زمانے کے ہیں، اور ان کی ایک کتاب کہ جو بہت مشہور ہے کشف اللثام کے نام سے کہ جو فقہی ہے، اس کے اندر جو ہے انہوں نے فقہی ابحاث کو ذکر کیا ہے۔ آپ اگر ان کی زندگی میں جا کر دیکھیں تو یہ فلسفی ہیں، انہوں نے مبانی ابو علی کے اوپر جو ہے وہ تسلط حاصل کیا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اون اخوان الصفا علی فہم کتاب الشفا۔ کتاب الشفا جو کہ فلسفے کی کتاب تھی، ایک حصہ اس کا فلسفے پر مشتمل ہے، اس کی شرح لکھی ہے، اس کے فہم کے لیے جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی کتاب تھی حکمت خاقانیہ، یہ بھی ان کے نام اعمال میں اور علمی اعمال میں جو ہے وہ شمار ہے۔ بس فقیہ ہے، فیلسوف ہے۔ شیخ محمد رضا مظفر کہ جس کی آپ اصول مظفر بھی پڑھتے ہیں، منطق مظفر بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی فقیہ آدمی تھا، فقیہ انسان تھا، اور تمام حوزہ جات اس کی فقاہت کے قائل ہیں، اور ساتھ ساتھ فلسفی ہیں، فلسفے میں کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد شہید محمد باقر الصدر کہ جو ایک نابغہ شخصیت تھی، درجہ اول کی فقیہ انسان تھے، ان کی کتابیں گواہ ہیں، حلقات اصول کے اندر ان کی کتاب ایک گواہ ہے ان کے اصولی ہونے پہ، اور ان کے درس خارج کی جو کتابیں ہیں وہ گواہ ہیں ان کی فقاہت کے اوپر۔ درجہ اول کے فقیہ ہیں لیکن فیلسوف بھی ہیں۔ فلسفہ تو کی کتاب، نامی کتاب جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے۔ اسس المنطقیہ للاستقراء کے نام سے کتاب لکھی ہے کہ جو فلسفی بنیادوں پر ہے، اور ان کے زندگی میں ملتا ہے کہ اسفار انہوں نے کچھ عرصہ جو ہے ایک استاد کے پاس جا کر پڑھی ہے۔ اگر فلسفہ اتنا ہی غلط ہوتا، دین اسلام کے ضد میں ہوتا، تو پھر ہمارے پاس اس قسم کے فقیہ نہ ہوتے کہ جو فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ فیلسوف بھی ہوں۔ اور ایک معاصر میں جو ایک بڑا نام ہے ہمارے پاس، امام خمینی، فقیہ ترین شخصیت جن کا اپنا مبنی ہے اصول کے اندر، جو
فقہ کے اندر جو ہیں وہ ید طولا رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیلسوف درجہ اول کے تھے، درس دیا پوری زندگی جب تک موقع رہا ان کے پاس، انہوں نے بولی کی کتابوں کو تدریس کیا، پھر ملا صدرہ کو تدریس کیا کچھ سالوں تک. تو لہٰذا یہ والا اعتراض کبھی بھی مخالفین فلسفہ کے حق میں نہیں جاتا کہ فقہا نے فلسفے کی مخالفت کی ہے بس فلسفہ غلط ہے. تو یہ بھی تو فقیہ تھے جن کے نام لیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک بڑی لسٹ ہے اگر آپ ان کو جمع کرنے جائیں. میں نے اہم ترین نام لیے ہیں جو اکثر اوقات لوگ جانتے ہیں، تو بس یہ جواب جو ہے وہ کفایت کرتا ہے اس شبہے کے اندر. انشاءاللہ اگلا اعتراض جو ہے وہ بعد والے درس میں بیان کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.